حضرت ابو بکر خاموش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی ابو بکر کو میرے یار بار کو پوری گالیاں دے رہا ہے شک اور ابو بکر ہے کہ خاموش ہے. نبی مسکرا رہے ہیں. جب اس نے حد کر دیا فلما اکثر حد کر دیا اس نے تو غصے میں آ کر کے حضرت ابو بکر نے بھی اس کا ایک جواب دے دیا. جواب دینا تھا اس کی گالی کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ فوراً کھڑے ہوئے. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے. آگے بڑھ کر کے حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہو گئے. فلحق ابو بکر حضرت ابو بکر آپ کے ساتھ ہو لیے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کا تم نہیں مانتے جائز ہو تو مجھے بری گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے مسکرا رہے تھے. لیکن جب میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ غضبناک ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے. اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کیا میرا حق نہیں بنتا تھا کہ اس کی ان ساری گالیوں کا ایک جواب میں دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے کیا نما کا مال ہے وہ اس کی گالی کا جواب دے رہا ہے. اس وجہ سے مجھے تعجب ہو رہا تھا اور مجھے ہنسی آ رہی تھی. اور جیسے ہی تم نے اس گالی کا جواب دے دیا وہ فرشتہ وہاں سے غائب ہو گیا اور شیطان وہاں آ گیا. اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ بعض چیزیں نبی دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے. یہ نبی کی خصوصیات میں سے اور یہ بعض حالات میں ہوتا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقیموا صفوفکم. چلیے پوری روایت پڑھ دیتا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا صفوفکم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. رواه البخاری في کتاب الصلاة. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل درست رکھو اس لیے کہ میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. یہ نبی کی خصوصیت ہے. اور یہ حکم سننے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ وکان احدنا ہم میں سے ہر ایک اپنے کانٹھے کو اپنے بھائی کے کانٹھے سے ملا کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے ملا کر کھڑا ہو جاتا. استدلال حدیث پاک سے یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور ایک خاص حالت کے لیے نماز کی حالت میں نمازی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھنا. ویسے ہی آپ نے اس فرشتے کو ایک خاص حالت کے اندر ایک خاص وقت میں دیکھ لیا. عام طور پر ایسا نہیں ہے ورنہ آپ اس واقعے کا کیا جواب دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں. غالباً یہ غزوہ بنو مصطلق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجت کے لیے کئی جھاڑیوں کے اندر چلی گئی اور آپ نے پڑاؤ اٹھا دیا اور آپ بہت ہلکی پھلکی تھی کجاوا اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھی روانہ ہوا. اگلے پڑاؤ کے اوپر آپ نے معلوم ہوا کہ محفل میں حضرت عائشہ نہیں ہے. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاجت سے فارغ ہونے کے بعد نکلی تو ایک صحابی وہاں غالباً صفوان بن معطل سلمی ہے وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ میں آ رہا ہے لگتا ہے غلطی سے چھوٹ گئی ہے. فوراً انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا. حضرت عائشہ محفل میں سوار ہوئی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے حضرت صفوان اگلے پڑاؤ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے. منافقین کو ایک شوشہ مل گیا تھا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. سورہ نور کا آپ نے کبھی مطالعہ کیا ہے؟ میں نے سورہ نور کے مطالعے کے بعد ایک عجیب چیز محسوس کی وہ میں احساس بتا رہا ہوں. مسلمان بیٹیوں کو مسلمان ماؤں کو سورہ نور ضرور پڑھنا چاہیے. کم سے کم ہفتے میں ایک بار سورہ نور کی ضرور تلاوت کر لینی چاہیے ترجمے کے ساتھ. سورہ نور مکمل مطالعہ کرنے کے بعد مجھ پر ایک سر جو منکشف ہوا وہ یہ ہے کہ
ریشہ کمانیاں اور یہ پروپیگنڈا اور یہ تہمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین اور کافرین کی طرف سے تھی، لیکن سارا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتار دیا۔ عجیب بات نہیں ہے؟ تہمتیں لگائی منافقین نے، پروپیگنڈا کیا منافقین نے، ریشہ کمانیاں کی منافقین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پریشانی میں مبتلا کیا منافقین نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا غصہ اس سورہ کریمہ کے اندر صحابہ کرام کو اتار دیا۔ وجہ اس کی یہ کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہتے، نبی کے صحابی ہیں، اور وہ اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے، جیسے مصطح بن اساسہ، حضرت حمنہ بنت جہش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، حضرت حمنہ بنت جہش، مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، ایک آپ کی سالی ہے، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پروردہ کہہ لیجیے وہ ہیں، اور ایک شاعر رسول ہے کہ نبی کی تعریف کرتے ہوئے ان کی زبان نہیں کرتی، ہمیشہ نبی کی تعریف، توصیف اور مدح میں ان کی زبان تر رہتی ہے، ہمیشہ رب اللسان رہتے ہیں نبی کی تعریف میں۔ یہ لوگ اس پروپیگنڈے کی لپیٹ میں آ گئے اور انہوں نے بھی اس بات کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو چھوڑ کر کے سارا غصہ مسلمانوں کے اوپر اس وجہ سے اتارا کہ تم اخلاقی محاذ پر ابھی بالکل کمزور ہو، تمہارا اخلاقی محاذ ابھی پختہ نہیں ہے، تم اپنے اخلاقی محاذ کو پکا کرو۔ ارے تمہاری سمجھ میں یہ کیسے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے لیے ایسی بیوی منتخب کر سکتا ہے جو اس طریقے کی ہو؟ تم نے سوچ کیا کریں؟ سبحان اللہ، ہاں بہت عظیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ 10 آیتیں صدیقہ کائنات جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر لگائے ہوئے تہمت کے برات میں نازل ہیں۔ سبق ہے اس میں مسلمانوں کے لیے کہ ایک طرف وہ اپنے عقائد کے محاذ کو پختہ کریں تو دوسری طرف وہ اپنے اخلاقی محاذ کو بھی پختہ کریں۔ اخلاقی میدان میں ہم پیچھے، اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے جب میں اخلاق کے اوپر گفتگو کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخلاق کی کیا قدر و قیمت اسلام کے اندر۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتوں کے اوپر پہلے آپ کی 2 حیثیتیں، ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی اور ایک حیثیت محمد رسول اللہ۔ ہمارے لیے اسوہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، رسول اللہ کی حیات میں، رسول اللہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ یہاں زندگی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے ترجمہ کرتے ہیں جبکہ وہاں حیات کا لفظ نہیں ہے، فی صرف ولی ان فی رسول اللہ اسوة حسنہ، قابل غور ہے۔ ایک جگہ وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ سراج منیر، یا ایھا النبی اللہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ داعی الی اللہ کے ساتھ ساتھ سراج منیر کہا گیا ہے، اور دونوں میں خاص ربط ہے جو ابھی میں بتاؤں گا۔ ٹریفک سگنل دیکھا ہے، جہاں چوراہا ہوتا ہے وہاں ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے۔ یہ سگنل بتاتا ہے کہ ٹریفک کو کب رکنا ہے، کب روانہ ہونا ہے۔
کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ٹریفک سگنل پر کھڑا آدمی جو سگنل دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس کو کس طرف جانا ہے۔ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ایک ٹریفک سگنل کی طرح ہے۔ آپ یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت کو کس طرح کے اوپر جانا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ نبی یہ بتائے گا کہ انسانیت کو کس طرف جانا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بنایا ہے۔ آپ بتائیں گے کہ کس طرف لوگوں کو جانا ہے اور کس طرف لوگوں کو نہیں جانا ہے، اور کب لوگوں کو چلنا ہے اور کب لوگوں کو رک جانا ہے۔ اور داعی اللہ کے ساتھ سراج منیر آیا۔ داعی اللہ کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے، داعی اللہ کی بھی یہی صفت ہونی چاہیے۔ اس کا سارا کام دعوت اللہ کے تمام پہلو سمٹ کر کے سراج منیر میں آ گئے ہیں۔ اگر کوئی لفظ سراج منیر کے اوپر غور کر لے، اس صفت کے اوپر غور کر لے، تو دعوت کے تمام پہلو اس کے اوپر آشکار ہو جائے۔ وہ دعوت کے تمام پہلو ترکیب سراج منیر کی تفسیر ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی وجہ سے سراج منیر کے ساتھ داعی اللہ ہوتی ہے۔ کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے اسرار اور اس کے خصوصی پہلوؤں کو ہم گفتگو کریں گے۔ تو ایک حیثیت تو آپ کی ہے، رحمت للعالمین کی صفت کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آپ کے نام میں بھی ایک سر ہے، ایک راز ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانتے ہیں محمد کسے بولتے ہیں؟ یہ حمد یحمد التحمید باب التفعیل کا مفعول ہے، حمد کیا۔ کیا مطلب؟ اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے، محمد من کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی قابل تعریف عادتیں حد سے بڑھ جائے، جس کی قابل تعریف عادتیں حد سے زیادہ بڑھ جائے وہ محمد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے باب تفعیل سے لایا گیا ہے، نہ کہ محمود۔ جو محمد کے اندر زور ہے وہ محمود کے اندر نہیں ہے، جبکہ دونوں کا مطلب ہوتا تعریف کیا ہوا۔ اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو باب تفعیل کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تکسیر کی ہے، یعنی من کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی قابل تعریف عادتیں حد سے زیادہ بڑھ جائے، کثرت سے ہو جائے، that is called محمد۔ یہ تو آپ کا نام ہے۔ نام اس وجہ سے رسالت کے ساتھ جڑ کر کے آ گیا ہے تاکہ کوئی بعد میں چل کر کے دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں۔ نام آپ کو بتا دیا گیا، کوئی مرزا غلام محمد یہ نہ کہے، غلام احمد یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں۔ نام بتا دیا گیا ہے کہ میرے نبی کا نام محمد ہے، اور یہ نبی ہی نہیں، رسول ہی نہیں، بلکہ خاتم النبیین بھی ہے۔ تین حیثیتیں، نبی بھی آپ ہیں، رسول بھی آپ ہیں، اور نبی اور رسول ہی نہیں ہے آپ، خاتم النبیین بھی ہے۔ آپ کو نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب آپ کو کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آیت کریمہ ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ خاتم النبیین کا تذکرہ ایک واقعے کے سیاق میں ہے، واقعہ چل رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ زینب بنت جہش کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو گیا، ان بن ہو گئی، معاملہ طلاق کا منتشر ہوا، دونوں کے درمیان طلاق۔